رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ معزز سامعین، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے سلسلہ وار دروس میں آج 5واں درس باب نمبر 3 ہمارے سامنے موجود ہے، جس میں شرک سے ڈرنے کا بیان عنوان قائم کیا گیا ہے۔ شرک سے ڈرا جائے، اس سے بچا جائے اور اس سے اپنے آپ کو اور اپنے اعمال کو بچانے کی کوشش کی جائے۔ ارشاد ربانی ہے، دلیل دیتے ہوئے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے قرآنی آیت سے بات کو شروع کیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ تعالی اس بات کو کبھی نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کے علاوہ جو بھی ہیں، جس کو رب چاہے گا اس کو بخش دے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اس سے کمتر، شرک سے کمتر جو بھی چیزیں ہیں اللہ بخش دے گا، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے گا۔ یہ آیت کریمہ واضح کرتی ہے کہ شرک ناقابل معافی گناہ ہے اگر انسان مر جاتا ہے اور اس پر توبہ نہیں کرتا ہے۔ اگر بغیر توبہ کے مر گیا، توبہ کے ساتھ نہیں گیا اس دنیا سے اور شرکیہ اعمال میں گرفتار رہا، تو رب کائنات اس کو کبھی بھی بخشے گا نہیں، کیونکہ عموماً جو ہے ظالمین جو ہوتے ہیں، ظلم کرنے والے لوگ جو ہیں، سب سے بڑے ظلم کرنے والے کون ہیں؟ جو شرک کرتے ہیں۔ جو شرک کرتے ہیں وہ سب سے بڑا ظلم کرتے ہیں۔ ظلم کرنے والوں کی عموماً جو ہے 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ 3 قسمیں ظلم کرنے والوں کی۔ ظلم کہا کسے جاتا ہے؟ میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے درس میں واضح کیا ہے کہ عربی زبان میں لفظ ظلم جب بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وضع شیء فی غیر محلہ، کسی بھی چیز کو اس کی جگہ پر نہ رکھنا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ کسی کو بھی اس کا مرتبہ نہ دینا کیا کہلاتا ہے؟ یہ ظلم کہلاتا ہے۔ ظلم 3 قسموں کا پایا جاتا ہے۔ ایک ظلم بالشرک ہے، شرک کے ساتھ ظلم کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا جو حق بندوں پر ہے اس کو نہ دیتے ہوئے وہ رب العالمین کے ساتھ یا اس کے حقوق کو بندوں کو عطا کرتے رہے۔ سجدہ اس کے لیے ہے، قیام اس کے لیے، رکوع اس کے لیے، ذبیحہ اس کے لیے، نذر و نیاز اس کے لیے، آپ کس کے لیے کریں؟ غیر اللہ کے لیے کرتے رہیں۔ یہ شرک ہے، اس کو اللہ نے ظلم عظیم کہا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت کا حق مارنا ہے۔ دوسرا ظلم کیا ہوتا ہے؟ ظلم علی العباد، بندوں پر ظلم کرنا۔ میں نے اس کی بھی مثال آپ کے سامنے دی تھی کہ سب سے زیادہ حق ہمارے اوپر ہمارے والدین کا ہے، پھر ہمارے اقرب لوگوں کا ہے، چاہے ہمارے بیوی ہوں، بچے ہوں، ہمارے چچا ہوں، تایا ہوں، ہمارے بھائی ہوں، ہماری بہنیں ہوں، ہمارے قریبی رشتہ دار ہوں، سسرالی رشتہ دار ہوں، جو بھی ہوں، عام مسلمان ہوں، پڑوسی ہوں، سارے لوگوں کے حقوق ہیں۔ اگر ہم ان کا حق مارتے ہیں، چاہے ان کا حق مارنا، ان پر ظلم کرنا، یہ جسمانی اذیت کے ساتھ ہو، ذہنی اذیت کے ساتھ ہو، ٹارچر کر کے ہو، چاہے اس کے علاوہ ان کے حقوق کو نہ ادا کر کے ہو، جس شکل میں بھی ہو، سب کے سب ظلم علی العباد ہے۔ ظلم علی العباد کا معاملہ، یہ ظلم بالشرک کا معاملہ یہ ہے کہ رب کائنات اگر انسان اسی پر مر گیا تو اللہ رب العزت شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ،
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. قرآن آیت سورہ نساء کی آپ کے سامنے آیت نمبر 48 48 نمبر کی آیت واضح درس کا پہلا حصہ ہے. پہلی دلیل ہے کہ شرک سے ڈرنا چاہیے. کتنا عظیم گناہ ہے, ازلم الظلم ہے میرے بھائیوں. شرک, ظلم بھی شرک ازلم الظلم ہے, سب سے بڑا ظلم. اللہ نے کہا ظلم عظیم ہے, یہ معاف نہیں ہوگا. اگر انسان اسی پر مر گیا, جتنے لوگ اس شرک پر مرے ہیں, خواہ وہ دنیا میں کتنے نیک لوگ رہے ہوں, دنیاوی اعتبار سے لوگ ان کے اوپر انگلیاں نہ اٹھاتے رہے ہوں, اگر اس شرک کے ساتھ گئے ہیں تو جہاں علیہ وسلم کے چچا سے زیادہ پیارا شخص کون ہو سکتا ہے, جنہوں نے اپنے بھتیجے کی بھی حمایت کی, ان کے لائے ہوئے دین کی بھی حمایت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی موت کا وقت قریب آیا, صحیح مسلم کتاب الایمان کی روایت ہے, جب موت کا وقت قریب آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا, چچا لا الہ الا اللہ کہہ لو, کلمتن احاج لک بہا عند اللہ یوم القیامہ. یہ ایک ایسا کلمہ ہوگا کہ میں تیرے لیے رب کے حضور کھڑے ہو جاؤں گا, بحث و مباحثہ کر لوں گا. وہاں پر دو قریشی اور موجود تھے جو کفر پر تھے. مکے کا معاملہ ہے, مکی زندگی کا معاملہ ہے. دو اور موجود تھے, دونوں اصرار کر رہے ہیں, آر دلا رہے ہیں, ابو طالب عبد المطلب کا دین چھوڑ دے گا, اپنے بھتیجے کا دین پکڑ لو گے. عبد المطلب کا, ابو طالب کا جو جملہ تھا, آر دلاتے دلاتے, جاہلیت کی آر ہے میرے بھائیو, جہالت کی آر تھی. اس آر کو انہوں نے قبول کر لیا. انہوں نے کہا, بھتیجے اخترت النار علی الآر. مجھے بڑی شرم آئے گی کہ لوگ ابو طالب کا نام لیں اور کہیں کہ اس نے بھتیجے کا دین قبول کر لیا, باپ دادا کا دین اس نے چھوڑ دیا. اسی لیے مجھے آر قبول ہے, نار قبول ہے, آر قبول نہیں ہے. نارے جہنم مجھے قبول ہے. جو لوگ ابو طالب کے ایمان کی بات کرتے ہیں میرے بھائیوں, بکواس کرتے ہیں. کوئی دلیل ابو طالب کے ایمان کی نہیں ہے. یہ واضح دلیل ہے جو صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, شفاعت کے باب میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا ابو طالب جو تھے آپ کی حمایت کرتے تھے, آپ کی طرف سے لوگوں کے لیے لڑنے کو تیار رہتے تھے, کیا آپ کی شفاعت ان کو کام آئے گی؟ سوال دیکھیے, بڑا عجیب غریب سوال ہے. کیا آپ کی شفاعت ان کو کام آئے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ہاں میری شفاعت ان کو کام آئے گی. کس طرح کام آ رہی ہے؟ جہنم سے نکلوانے کے لیے کام نہیں آئے گی, تخفیف عذاب کے لیے کام آئے گی. بس اللہ کے نبی کہتے ہیں, میں ان کو دیکھوں گا کہ جہنم کے سب سے گہرے طبقے میں ہوں گے. میری سفارش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کے چھچلے حصے میں, ایسا حصہ جہاں پر جہنمی کے صرف تلوے کو آگ لگے گی, اللہ میری شفاعت کی وجہ سے ان کو اس حصے میں کر دے گا. لیکن حشر کیا ہوگا؟ یغلی منہا دماغو, اس آگ سے ان کا دماغ کھولے گا اور وہ سمجھیں گے کہ مجھ سے سخت عذاب جہنم میں کسی کو نہیں ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نارے جہنم سے بچائے, شرک پر خاتمے سے بچائے. یہی نہیں, اور کئی لوگوں کا تذکرہ روایتوں میں موجود ہے. حاتم طائی کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے. ان کے لڑکے عدی پہلے عیسائی ہوئے, بعد میں اسلام قبول کیا. جب اسلام قبول کیا تو ان کو اپنے باپ کی فکر ہوئی کہ میرے ابا تو بڑے سخی آدمی تھے, بڑے فیاض آدمی تھے, جائیں گے کہاں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا کہاں ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جہنم میں ہوں گے. جہنم میں. عدی بن حاتم طائی کا نام آج بھی ہم لوگ ادب سے لیتے ہیں. اچھا انسان تھا بیچارہ, یتیم, اس کے خرچے پر پلتے تھے, بیواؤں کا سہارا تھا, مہمانوں کے لیے مہمان نواز تھا, اپنے قرابت داروں کے لیے انتہائی جو ہے فیاض اور سخی آدمی تھا. کوئی اس کے در سے خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا. پوچھا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کے لیے اس نے کام کیا وہ اس کو مل گیا.
شہرت کے لیے کیا تھا دنیا میں، شہرت اس کو مل گئی. اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوتا، آخرت پر ایمان رکھ کر کے کیا ہوتا، تو انشاءاللہ آخرت میں اس کا فائدہ اس کو ہوتا. ایسے ہی ایک معاملہ اور ہے عبداللہ بن جدعان کا، صحیح مسلم کی یہ بھی روایت ہے. عبداللہ بن جدعان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی آدمی تھی، رشتہ دار تھے، بہت سخی آدمی تھے، فیاض آدمی تھے، صلہ رحمی کرنے والے آدمی تھے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بارے میں فکر ہوئی کہ عبداللہ بن جدعان جیسا نیک آدمی اللہ کے نبی کہاں رہے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوا فی النار، وہ جہنم میں رہیں گے. لأنه لم يقل يوما آمنت بالله واليوم الآخر، کسی دن انہوں نے اللہ پر ایمان کی، آخرت پر ایمان کا اعلان نہیں کیا، جہنم میں ہوں گے. خاتمہ کس پر ہوا تھا؟ شرک پر، شرک پر خاتمہ. میں نے کہا یہ ازلم الظلم ہے، ظلم بالشرک. دوسرا جو ہے ظلم علی الناس ہے، جس کی مثالیں میں نے آپ کے سامنے دی ہیں بھی. اگر کوئی آدمی لوگوں پر ظلم کرتے ہوئے مرتا ہے، جب تک وہ بندہ اس کو معاف نہیں کرے گا، رب کریم اس کو معاف نہیں کرے گا. تفصیل کا موقع نہیں ہے، اشارتاً میں بات کر رہا ہوں، خطبوں میں آپ سنتے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کو کہا کہ سب سے بڑا محتاج کون ہے، سب سے بڑا فقیر کون ہے. لوگوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے مفلس کون ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مفلس وہ ہے جس کے پاس دینار درہم نہ ہو، روپے پیسے نہ ہو، مفلس ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت میں سب سے بڑا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن بہت سی نمازیں لے کر کے آیا ہوگا، بہت سے صدقات لے کر کے آیا ہوگا، بہت سی نیکیاں لے کر کے آیا ہوگا، لیکن اس کا معاملہ یہ ہوگا اس کو مارا ہوگا، اس کو قتل کیا ہوگا، اس پر ظلم کیا ہوگا، اس کا مال چھینا ہوگا، اس کو گالی دی ہوگی، اس کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کیا ہوگا، مظالم علی الناس کے ساتھ آیا ہوگا. یہ ظلم کی دوسری قسم ہے میرے بھائیوں. بندوں پر آپ ظلم کریں، ناحق ستائیں، اپنی طاقت دکھائیں، اپنی طاقت کے ساتھ ان کے حقوق ہڑپ کرتے رہے، جو دینا ہے نہ دیں. کیا ہوگا؟ آخرت میں نیکیوں کے سکے کے علاوہ کوئی سکہ نہیں چلے گا، سکہ صرف نیکیوں کا. رب کائنات کرے گا کیا؟ اس کی نیکیاں لے کر کے مظلومین کی صف ہوگی وہاں پر. کیونکہ دنیا میں لوگوں نے معاف نہیں کیا تھا، آخرت میں اللہ تعالیٰ بدلہ دلائے گا. جن کے اوپر ظلم کیا ہے وہ سامنے فریادی بن کر کے کھڑے ہوں گے، پروردگار اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، اس نے مجھ کو قتل کیا تھا، اس نے میری زمین لے لی تھی، اس نے میرا حق نہیں ادا کیا تھا، اس نے میرے جو ہے کیا بولتے جائیداد ہڑپ کر لی تھی، اس نے میری عزت سے کھلواڑ کیا تھا. جو بھی حقوق ہوں گے وہ ظالم شخص سے اللہ تعالیٰ نیکیاں چھین لے گا. نیکیاں چھین کر کے ان کی ظلم کی بدولت یہ نیکیاں تقسیم کر دی جائیں گی. پھر بھی کچھ فریادی کھڑے ہوں گے، پروردگار اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے. اللہ رب العزت دیکھے گا بدلے میں کیا دے سکتے ہیں، تو نیکیت ختم ہو گئی. پروردگار ان مظلوموں کی برائیوں کو، ان کے جو ہے بدیوں کو اٹھا کر کے اس پر ڈال دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اتنی نیکیاں لانے کے باوجود اس کی بدیاں بچیں گی، نیکیاں نہیں بچیں گی اس کے پاس، سب تقسیم کر دی جائیں گی. دوسروں مظلومین کی فہرست پھر بھی باقی رہے گی. اللہ کے نبی کہتے ہیں ان کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے، ثم طرح فی النار، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. میرے بھائیوں، ظلم کی دوسری شکل، تیسری شکل ظلم کی کیا ہے؟ الظالم علی نفسہ، آدمی اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، احساس نہیں ہوتا ہے، خود اپنے آپ کو شرک میں گرفتار کیا ہوا ہے، اللہ کا کیا حق ہے پہچانتا نہیں ہے، اپنے آپ کو بدعتوں میں گرفتار کیا ہے، اللہ کے نبی کا کیا حق ہے، آپ کی سنتوں کا کیا احترام ہے اس کو پتا نہیں ہے. سنتیں بیان کی جاتی، نہیں ہمارے باپ دادا تو یہ کرتے آئے، اس کو دین سمجھ کر کے آئے، ہم یہی کریں گے. اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث کر رکھا ہوا ہے، ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا ہے ہم کر کیا رہے ہیں. دن رات اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے، اپنی بدیوں کا اضافہ کر رہا ہے. اللہ رب العزت کے ہاں گناہوں کا پٹارا لے کر کے جانے والا ہے، ایسے کام کر رہا ہے. نمازوں سے غافل ہے، فرائض سے غافل ہے، واجبات سے غافل ہے، حقوق العباد سے غافل ہے، اور وہ غفلت کی زندگی گزار رہا ہے. اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے انسان، واضح طور پر ظلم کر رہا ہے اپنے اوپر. یہ تین قسم کے مظالم ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں
اللہ نے کیا کہا؟ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جو گناہ ہے رب چاہے گا تو بخش دے گا۔ دیکھے گا آپ کس میزان میں آتے ہیں۔ توحید لے کر کے اگر آئے ہوں گے، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے، لیکن تحت مشیت اللہ ہوں گی۔ وعیدیں بہت سخت ہیں۔ اگر آپ گناہ کر کے آئے ہیں، کس گناہ کی کیا سزا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر حدیثوں میں بیان کر دیا ہے۔ زانیوں کی سزا، چوری کی سزا، بدکاریوں کی سزا، خیانت کرنے والوں کی سزا، اور لوگوں کی غیبت کرنے والوں کی سزا، اور اس طریقے سے دیگر سزائیں حدیثوں میں موجود ہیں۔ یہ تین قسم کے ظلم کرنے والے ہیں۔ سب سے خطرناک ظلم کون سا ظلم عظیم؟ شرک ہے، جس کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اپنے ساتھ شرک کرنا کبھی بھی نہیں بخشے گا۔ اللہ ہے کہ آپ کو توبہ کر لیں، جاگ جائیں، بیدار ہو جائیں۔ اور کب تک گناہ بخشا جاتا ہے؟ آدمی کے غرغرہ تک، غرغرے کی حالت تک، یا قرب قیامت سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے پہلے تک گناہ بخشا جاتا ہے۔ اگر اس سے پہلے آدمی بیدار ہو گیا، توبہ کر لی، تو انشاءاللہ اس کی توبہ کیا ہوگی؟ قابل قبول ہوگی۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں سب اللہ کی مشیت کے تحت ہے۔ جس کے لیے چاہے گا کیا کرے گا؟ بخش دے گا۔ اور گناہ بھی اسے بخشے نہیں جاتے ہیں۔ گناہ کے بارے میں آدمی نادم ہوتا ہے، پچھتاتا ہے، دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہے، اللہ کے حضور خالص دل سے توبہ کرتا ہے، اور اگر حقوق العباد ہے، میں نے کہا اس سے بندوں سے معافی مانگتا ہے یا ان کے حقوق کو لوٹا دیتا ہے، تب اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، پروردگار مجھ کو بچا لینا اور میری اولاد کو بچا لینا بتوں کی عبادت سے، کہ ہم بتوں کی کیا کریں؟ پوجا کریں، ان کی عبادت کریں۔ اصنام طواغیت، جن کی بھی اللہ کے سوا پوجا کی جائے، جن کی بھی اللہ کے سوا عبادت کی جائے، سب اصنام ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر موحد، امام الموحدین، دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، پروردگار مجھے بھی میری ذریت کو بھی بچا لینا، کس سے؟ بتوں کی عبادت سے۔ کتنا خطرناک جرم ہے میرے بھائیو۔ جس جرم سے بچنے کے لیے حضور کے رب کے حضور کیا کر رہے ہیں؟ وہ خالص دعا کر رہے ہیں، اپنے لیے نہیں، اپنی ذریت کے لیے بھی۔ موحد جو ہوتا ہے میرے بھائیو، پکا مومن جو ہوتا ہے، وہ صرف اپنی فکر نہیں کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاتا ہے اور اپنے ذریت کے بھی بچانے کی نار جہنم سے کیا کرتا ہے؟ فکر کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَجُنُبْنِي، امام الموحدین کا جب یہ معاملہ ہے میرے بھائیو کہ حیات ہماری توحید پر باقی رہے، ہماری زندگی میں، زندگی کے خاتمے تک شرک نہ آنے پائے، ہماری اولاد اس قبیح گناہ میں ملوث نہ ہو، رب کے حضور دعا کر رہے ہیں، اللہ مجھے بچا لینا، میری اولاد کو بچا لینا۔ کس سے؟ بنی کا لفظ سے مناسب لڑکے نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ جو ہے جب بنون کہا جائے، جب بنی کہا جائے، ہے نا، یا اولاد کہا جائے مطلق، تو اس سے مراد بچے بچیاں سب اس میں کیا ہوتے ہیں؟ شامل، پوری نسل کیا ہوتی ہے اس کے اندر شامل ہوتی ہے۔ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کیا دعا کی؟ سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 پہ، میرے پروردگار مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا لینا۔ دعا ایک جلیل القدر نبی سے اگر ہو رہی ہے، کسی خاص اہمیت کی طرف اشارہ کر رہی ہے، یہ واضح کر رہی ہے کہ شرک، بتوں کی عبادت، غیر اللہ کی عبادت کتنا خطرناک جرم ہے کہ آدمی اگر اس وقت مر گیا تو رب کریم اس کو بخشے گا نہیں، جنت کی ہوا بھی اس کو نہیں لگے گی۔ آگے حدیث میں ہے، اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر فسئل عنہ فقال الریا۔ حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، حدیث مسند احمد کی ہے، اور
کئی کتاب حدیث کی کتابوں میں روایت موجود ہے، کیا بولتے ہیں موجم کبھی تبرانی کی، بیہقی کی، اور حدیث جو ہے حسن ہے، جو ہے قابل قبول حدیث ہے. مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ ڈر شرک اصغر کا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شرک اصغر کا. شرک اکبر کیا ہے؟ طاغوت کی عبادت، غیر اللہ کی عبادت، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، بتوں کی عبادت. شرک اصغر اس سے چھوٹا ہے لیکن پھر بھی ہے شرک. کیا ہے؟ شرک ہے. اس تنبیہ میں داخل ہے جس میں اللہ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. رب کریم اپنے ساتھ شرک کو کبھی نہیں بخشتا ہے. اس تنبیہ میں داخل ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آدمی مشرک ہو گیا تو اس کا عمل قابل قبول نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ شرک اصغر ہی کیوں نہ ہو. حدیث میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے پیش کی تھی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس میں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری. اگر کوئی آدمی کوئی عمل کرتا ہے اور اس عمل میں میرے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، ترکتہ وشرکہ، میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں. شرک اصغر کہہ کر کے مت سمجھیے کہ کوئی معمولی گناہ ہو گیا. شرک ہے، لفظ شرک اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، کبھی گناہ ہے، ناقابل معافی گناہ ہے، وہ چاہے ریاکاری کیوں نہ ہو. شرک اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. اس قباحت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. شرک اگر لگا ہوا ہے کتنا کبھی گناہ میرے بھائیوں، سمجھنے کی، متنبہ رہنے کی ضرورت ہے. یہاں پر اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ ڈر کس کا ہے؟ شرک اصغر کا. اگر شرک اکبر سے بچ جاؤ گے تو شیطان تم کو کس میں ڈال لے گا؟ شرک اصغر میں، جس کے کرنے والے کا عمل اللہ رد کر دیتا ہے اور جس کے کرنے والے کے عمل کو اللہ دھتکار دیتا ہے، قبول نہیں کرتا ہے. اللہ اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اس کے عمل کو بھی ترک کر دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا نا اغنى الشرکاء عن الشرک، مجھے پارٹنرشپ سے کوئی ضرورت نہیں، اس کی کوئی حاجت نہیں. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا شرک اصغر کیا ہے؟ جب آپ نے کہا شرک اصغر کا سب سے زیادہ ڈر ہے، لوگوں نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر ہے کیا؟ آپ نے فرمایا ریاکاری. کوئی عمل جو اللہ کے لیے ہونا چاہیے آپ بندوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. نماز اللہ کے لیے ہونی چاہیے، حج و زکوٰۃ اللہ کے لیے، صوم صدقات اللہ کے لیے، عام نیکیاں اللہ کے لیے، حتیٰ کہ اپنے وہ معاملہ جس میں لوگ دکھاوا کرتے ہیں وہ بھی رب کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، امانت داری کی ادائیگی کے ساتھ. لیکن اگر آپ ان چیزوں کو جو رب کے لیے خالص ہے ان کو آپ بندوں کے لیے کر رہے ہیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ آپ کے اس عمل کو بھی چھوڑ دے گا، آپ کو بھی چھوڑ دے گا. اللہ کو ایسے عمل کی اور ایسے عمل کرنے والے کی کوئی ضرورت نہیں. میں نے آپ کے سامنے سورہ حج کی آیت پیش کی تھی جس میں اللہ نے کیا کہا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّهُ خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ. شرک کرنے والے کا، ادنا شرک اصغر کرنے والے کا رابطہ رب سے کٹ جاتا ہے. یہ حدیث بتلاتی ہے اللہ اس کو کاٹ دیتا ہے، اس کا رابطہ جڑا نہیں رہتا ہے. اسی کا رابطہ جڑا ہوا ہے جو توحید پر قائم ہے، جملہ طریقے سے توحید پر کیا ہے وہ قائم ہے، اس کا رابطہ اپنے رب سے جڑا ہوا ہے. اگر آپ نے شرک کر کے، شرک اصغر کر کے، ریاکاری کر کے اپنے عمل کو اللہ سے ہٹا لیا اور اس میں بندوں کی رضا آپ نے چاہ لی، بندوں کو راضی کرنا آپ نے چاہ لیا، اللہ تعالیٰ آپ کو کاٹ دے گا، آپ کو بھی آپ کے عمل کو بھی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار. قرآن کی آیت کیا گزری؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کیا جانا کبھی معاف نہیں کرے گا، اللہ معاف نہیں کرتا ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مر گیا اس حالت میں کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو شریک پکارتا تھا،
کسی سے استغاثہ کرتا تھا، فریاد کرتا تھا، حاجت روائی اس سے کرتا تھا، مصیبتوں میں اس سے مدد طلب کرتا تھا، کسی کو اپنا اللہ رب العزت کا قریبی سمجھ کر کے اس کی کیا بولتے ہیں اس کے پاس حاضری لگایا کرتا تھا، کوئی بھی شرک کا معاملہ رہا ہو، اگر اس حالت میں مر گیا دخل النار، وہ جہنم میں جائے گا. اللہ بخشے گا نہیں، کہاں جائے گا وہ؟ جہنم میں. قرآنی آیت ہمیں یاد ہوگی جو پیچھے گزر چکی ہے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ. جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے جنت اس پر حرام کر دی، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. حدیث دیکھیں، یہ جو شخص اس حالت میں مر گیا کہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ لوگوں کو شریک ٹھہراتا تھا، واضح فیصلہ اللہ کے نبی کے دربار سے ہے. کیا کہا آپ نے؟ دخل النار. کہاں جائے گا وہ؟ یقینی طور پر شرک پر خاتمہ جس کا ہو گیا وہ جہنمی ہے. اس سے واضح حدیث ہم کو نہیں ملے گی. قرآنی آیت کی تائید کرنے والی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی سنائی ہے. یہ حدیث صحیح بخاری کی روایت ہے میرے بھائیوں. کتاب التفسیر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو ذکر کیا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ. جس نے اللہ رب العزت سے ملاقات کی، یعنی اس حالت میں اس کا خاتمہ ہوا لا یشرک بہ شیئا، کہ وہ اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرتا تھا، توحید پر خاتمہ ہو گیا. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ دخل الجنہ. کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. یہ لا الہ الا اللہ پر خاتمے کی تفسیر ہے، زبانی دعویٰ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ پر خاتمے کی تفسیر ابھی مسائل میں ذکر آئے گا کہ لا الہ الا اللہ پر خاتمے کا کیا مطلب ہے. آدمی شرک کرتے کرتے غرغرہ کی حالت میں پہنچا، کسی نے کلمہ پڑھا دیا اور وہ چلا گیا، اخیر تک غیر اللہ کے نعرے لگاتا تھا بیچارہ، وہ ان کو اللہ سے زیادہ پاورفل سمجھتا تھا. اب بولیں گے وہ توحید پر ختم ہو گیا. ایسا نہیں ہے. لا الہ الا اللہ پر مرنے کا مطلب کیا ہے؟ لا یشرک بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا. اس کا معنی مفہوم عملی طور پر ادا کرتا تھا. اسی لیے اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. من قال لا الہ الا اللہ مستیقنا بها قلبه دخل الجنہ. جس نے لا الہ الا اللہ کہا دل سے یقین کرتے ہوئے، دل کے یقین کے ساتھ، تب جنت میں جائے گا. یہاں پر یہی مفہوم ہے میرے بھائیوں کہ لا الہ الا اللہ کا زبانی دعویٰ کافی نہیں ہے جب تک شرک سے اپنے عمل کو پاک نہ کر لے. یہ حدیث ہمیں بتلاتی ہے جابر کی من لقی اللہ، جس نے اللہ سے ملاقات کی، لا یشرک بہ شیئا، کہ وہ اللہ کے ساتھ کچھ بھی شریک نہیں کرتا تھا، دخل الجنہ. کہاں جائے گا وہ؟ جنت میں داخل ہوگا. ساری حدیثوں کو سامنے رکھیے. جنت میں دخول کے لیے شرک سے پاک ہونا ضروری ہے. آخری کلام کیسا ہونا چاہیے؟ مستیقنا بہا قلبہ. لا الہ الا اللہ پر دل سے یقین رہنا چاہیے، زبانی دعوے نہیں چلیں گے. ومن لقیہ، اسی حدیث میں ومن لقیہ یشرک بہ شیئا، جو اللہ سے ملاقات کرے گا اور اس کے ساتھ کچھ بھی شرک کرے گا، کچھ بھی شرک، ذرہ برابر بھی شرک، وہ شرک چاہے تعظیم کی حد تک شرک ہو، عبادت کے لیے شرک نہ ہو، اس حد تک شرک ہو کہ یہ ہمارے سفارشی بن جائیں گے زبردستی کی. اسی لیے ان کے لیے نظر و نیاز کرتا تھا، ان کے اوپر پھول ہال چڑھاتا تھا، چادریں چڑھاتا تھا، اگربتیاں سلگاتا تھا، کچھ بھی کرتا تھا، گرچہ سجدہ نہ کرتا رکوع نہ کرتا رہو. یہ شرک بھی کیا اللہ کو قابل قبول نہیں ہے. ومن لقیہ یشرک بہ شیئا، جس نے اللہ سے لقاء کی، اللہ سے ملاقات کی اور وہ اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک کرے گا، دخل النار. فیصلہ نبوی ہے. کہاں جائے گا وہ؟ جہنم میں جائے گا. یہ روایت بھی صحیح مسلم کتاب الایمان کی روایت ہے. دونوں روایتیں جو گزری ہیں، عبداللہ بن مسعود کی صحیح بخاری کی روایت ہے اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ اتنے دلیلیں دیکھیں، شرک کتنا خطرناک جرم ہے میرے بھائیوں.
کہ اس سے انسان کو بچنا چاہیے, ڈرنا چاہیے. ہماری زندگی دنیا کی زندگی نہیں ہے. ہماری حیات اس صورت میں کامیاب ہوگی جب ہم ابدی حیات کو پالیں گے. یہ حیات مستعار ہے. اللہ نے چند دن ہم کو عطا کیے ہیں. کس لیے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تاکہ تمہیں آزمائے تم میں سے اچھا عمل کے اعتبار سے کون ہے. رب کریم آزما رہا ہے ہم کو کہ ہماری ابدی زندگی بنتی ہے کہ نہیں بنتی. ہم سدھار پاتے نہیں سدھار پاتے ہیں. اور ابدی زندگی سدھارنے کے لیے سب سے کامیاب فارمولا کیا ہے؟ رب کی توحید. توحید پر رہیں, توحید پر خاتمہ ہو. شرک سے بچیں, شرک سے ہمیشہ کیا بولتے شرک پر ہمارا خاتمہ نہ ہو. یہ زندگی گزارنے کا یہ ہے کیا مقصد؟ جس مقصد کے لیے اللہ نے انسان کو کیا کیا ہے؟ برپا اور پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. مقصد توحید اگر جان گیا تو اس کی زندگی مختصر ہے کہ طویل ہے, اس سے کوئی بحث نہیں ہے. عمل قلیل ہے کہ کثیر ہے, اس سے کوئی بحث نہیں ہے. اگر آپ اس ایمان کے ساتھ 1 منٹ بھی زندگی پا گئے, کوئی نو مسلم اسلام لے آیا, لا الہ الا اللہ کو اس نے سمجھ لیا, شرک سے توبہ کر لیا, کلمہ کا اعتراف کرنے کے بعد ہی اس کی زندگی ختم ہو گئی, عمل کی توفیق ہی نہیں ہوئی اس کو, کہاں جائے گا وہ؟ جنتی ہوگا. اللہ عمل کثیر قلیل نہیں دیکھتا ہے. رب کریم کے یہاں میزان ہے کہ بندہ کس پر جیا کس پر مرا. توحید ہماری زندگی کا اصل راز ہے. اس زندگی میں توحید کی دولت مل گئی تو ابدی زندگی کامیاب ہے. اور اس زندگی میں اگر شرک داخل ہو گیا تو جہنم ہی ٹھکانا ہے, جنت کی ہوا بھی ہم کو نہیں لگے گی. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے بچائے, ہم سب کو توحید پر اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے. چند مسائل میرے بھائیوں, ان آیات کے بعد اور حدیث کے بعد چند مسائل. درس بہت چھوٹا تھا لیکن اہم درس ہے, سمجھنے کی بات ہے کہ ہمیں شرک سے کس حد تک بچنے کی ضرورت ہے, کس حد تک ڈرنے کی ضرورت ہے, کتنا خطرناک جرم ہے اور کتنا بڑا ظلم ہے اللہ کے حق کے ساتھ. مسائل میں سب سے پہلا مسئلہ جو ہے, شرک سے ڈرنا چاہیے. شرک ازلم الظلم, اجرم الجرم, سب سے بڑا جرم, سب سے بڑا گناہ جو ہے رب کریم کا حق مارنا, اور اس حق کو کس کو دے دینا؟ بندوں کو دے دینا, اللہ کی مخلوق کو عطا کر دینا. یہ سب سے بڑا جرم ہے. اس سے ڈرتے رہنا چاہیے کیونکہ اس پر خاتمے والا شخص کبھی کامیاب نہیں ہوگا. اس پر مرنے والا شخص جنت کی ہوا نہیں پائے گا. رب کا فیصلہ ہے. توحید پر مطمئن ہو کر کے رہ جانا. اگر توحید پر قائم ہے اور بدعمالیہ ہے تو ظالم لنفسہ ہے. ہم نے کہا یغفر لمن یشاء, وہ اللہ کی مرضی کے تابع ہوگا, چاہے گا سزا دے گا, چاہے کیا کرے گا, اس کو توحید کی برکت سے بخش دے گا. ریاکاری بھی شرک کی ایک قسم ہے. ریاکاری کو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ الشرک الاصغر, شرک اصغر کہا, چھوٹا شرک. لیکن شرک لگا ہوا ہے عام بڑے گناہوں سے بدترین ہے, کیونکہ لفظ شرک اتنا قبیح ہے کہ شرک والا رب سے رابطہ کر جاتا, اس کا بھی اس کے عمل کا بھی. ایسا نہیں ہے, نہیں تو شرک اصغر ہے, شرک اصغر ہے نا. غیر اللہ کی قسم کھانا شرک اصغر ہے نا. غیر اللہ کی نظر مان لینا شرک اصغر ہے. ہم بھائی کہہ رہے شرک اصغر ہے, شرک ہے. شرک اصغر میں کیا اتنی قباحت کافی نہیں ہے کہ شرک اصغر کرنے والا اللہ تعالیٰ سے کٹ جاتا ہے, اس کا عمل اللہ کے کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے. آپ چوری کر لیں, زنا کر لیں, بدکاری کر لیں, اس سے بدترین جرم ہے شرک اصغر. دھیان رکھیے گا, شرک اصغر کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. شرک اصغر, ریاکاری بھی شرک اصغر کی ایک قسم ہے, دھیان دینا چاہیے. ریاکاری شرک اصغر ہے, بات سمجھ میں آئی. شرک اکبر نہیں, کیا شرک اصغر ہے.
नेक लोगों पर बाकी गुनाहों की निस्बत रियाकारी का ज्यादा खतरा है। मैंने कहा शैतान क्या करता है, अगर इंसान तौहीद पर कायम रहता है तो शैतान क्या करता है, उसके अमल को लोगों की निगाहों में मुज़य्यन करता है, उसके दिल में डालता है, अरे भाई थोड़ा तहज्जुद में उठ जाया करो, मस्जिद में आकर के पढ़ लिया करो, है ना, थोड़ा तवील सजदे कर लिया करो, तवील रुकू कर लिया करो, ताकि लोग आपको दीदार कहें, मुत्तकी और परहेजगार बोले। लोगों के सामने सदकात खैरात में खूब माल लुटाया करो ताकि आपको क्या करे, गनी कहे। इसीलिए क्या होगा, रियाकारी करने वालों को अल्लाह ताला जहन्नम में सबसे पहले डालेगा, चाहे वो मुजाहिद फी सबीलिल्लाह हो, चाहे वो आलिम दीन हो, चाहे क्या वो गनी और मालदार सखी हो, है ना, चाहे जो हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया है, अल्लाह की जात के साथ शिर्क किया है रिया के लिए। अल्लाह हर एक को कहेगा, पूछेगा अल्लाह मैंने तुमको ताकत दी थी, कुव्वत दी थी, तुमने क्या किया? अल्लाह मैंने तेरे रास्ते में क़िताल किया। कहा झूठ कहा तूने क़िताल इसलिए नहीं किया कि मेरे दीन का गलबा हो, तूने क़िताल इसलिए किया ताकि तुझे क्या कहें लोग, मुजाहिद कहें, तुझे लोग मुकातिल कहें, पहलवान कहें। फकत कील कह लिया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमला याद रखिएगा जो मैंने अभी जिक्र किया है। अदी बिन हातिम के बारे में क्या कहा, हातिम ताई के बारे में क्या कहा, जो चाहता था वो कह लिया गया। सखी कहलाना चाहता था लोग दुनिया में, हातिम ताई की सखावत क़यामत तक कायम रहेगी। लोग बोलते रहेंगे हातिम ताई सखावत। आज हमारे कोई सखावत है, अरे हातिम ताई बन गया है, लोग मिसाल देते हैं हातिम ताई बन गया है ना, मशहूर है नाम से, लेकिन वो सखावत दुनिया के लिए, उसकी क़यामत के दिन उसको जहन्नम से निजात नहीं दे। ऐसे ही हर शिर्क असगर का मुर्तकिब उसका अंजाम यही होगा। गरचे तौहीद पर कायम था लेकिन अमल में क्या किया, उसके अमल में खोट हो गया। अमल में खोट, अमल कैसा होना चाहिए, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ध्यान देना चाहिए, कहीं हमारे अगर तौहीद में खलल नहीं पड़ता है तो शैतान तौहीद में खलल कैसे डालता है, शिर्क असगर के जरिए, रियाकारी के जरिए। इससे भी मुतनब्बे रहना चाहिए। आदमी के तौहीद में खलल शिर्क असगर से आएगा। जन्नत और जहन्नम इंसान के करीब है। हमारे कोई रिवायत नहीं आई, लेकिन एक रिवायत में सराहत है कि अल जन्नतु अदना मिन शिराक नाली वन्नारु कदालिक। इंसान अमल करता है, अमल ठोस है, तौहीद ठोस है, तो जन्नत उसके जूते के तस्मे से भी ज्यादा करीब है। अमल में खोट है तो जहन्नम भी इसे ही है, उसके तस्मे से ज्यादा करीब है। इसीलिए हमारी अगली सांस कब बंद हो जाएगी हमको नहीं पता। हमेशा जन्नत और जहन्नम दोनों के कुर्ब को महसूस करते रहना चाहिए और अमल खालिसतन लिवजिल्लाह करके जिंदगी गुजारते रहना चाहिए। इस बात की फिक्र रहनी चाहिए कि हमारे किसी भी अमल में किसी भी वक्त खोट ना आने पाए, हमारी तौहीद में किसी किस्म की खराबी ना आने पाए, ताकि खात्मा तौहीद खालिस पर हो, शिर्क से पाक हमारी तौहीद रहे। और जब उस पर खात्मा होगा तो अल्लाह के जन्नत की गारंटी इंशाअल्लाह मौजूद है। एक ही हदीस में जन्नत और जहन्नम के करीब होने को इकट्ठा जिक्र किया गया है, जैसे मैंने आपके सामने भी जिक्र किया है। मरते वक्त शिर्क ना करने वाला शख्स जन्नत में जाएगा और जिसे शिर्क करते हुए मौत आई वो जहन्नम रसीद होगा, जहन्नम में जाएगा, अगरचे बहुत बड़ा आबिद जाहिद क्यों ना हो। शिर्क पर मरा है, कहां जाएगा, जहन्नम में। हज़रत जाबिर की रिवायत में सराहत मौजूद है, हज़रत जाबिर की रिवायत में सराहत मौजूद है। इब्राहिम खलीलुल्लाह का अल्लाह ताला से अपनी और अपनी औलाद के लिए बुतों की इबादत से महफूज रहने की दुआ करना एक बहुत बड़ा मसला है। मैंने वाज़ेह किया है कि इमाम तौहीद अगर दुआ कर रहा है तो इससे मालूम हो रहा है कि तौहीद कितनी अहम है हमारी जिंदगी में और शिर्क कितनी कबीह है, हमारे अबदी जिंदगी को तबाह करने वाली। इसीलिए अपने लिए भी और अपनी जुर्रियत की फिक्र करते हुए उनके लिए भी क्या किया, वह जुनुबनी वह बनी या अन्ना अबुदल असनाम, परवरदिगार मुझे भी मेरी जुर्रियत को भी किससे बचा लेना, बुतों की इबादत से बचा लेना।
ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا کی؟ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، یعنی اے میرے پروردگار ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، یعنی یہ گمراہی کا سبب بنے ہیں، یہ گمراہی کا سبب بنے ہیں، کہہ کر اکثریت کی حالت سے عبرت حاصل کی کہ اکثر لوگ گمراہ ہو رہے ہیں شرک میں پڑھ کر کے۔ اکثریت کی گمراہی کا سبب کیا ہے؟ شرک ہے۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، بہت سے لوگ جو جہنم کا ایندھن بنیں گے، وجہ کیا ہوگی؟ شرک۔ وجنبنی وبنی رب انہن اضللن کثیرا من الناس، بہت سے اکثریت کہاں جائے گی؟ شرک کی وجہ سے جہنم میں جائے گی۔ امام بخاری کے بیان کے مطابق ان آیات و احادیث میں کلمہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے۔ امام بخاری رحم اللہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اصل میں شارحین نے اس کو ذکر نہیں کیا ہے کہ امام بخاری نے تفسیر کیا کی ہے۔ صالح الفوزان کی تفسیر موجود ہے اس کتاب کی، شیخ ابن عثیمین کی تفسیر موجود ہے، اور کئی لوگوں کی تفسیریں موجود ہیں، ان لوگوں نے ذکر نہیں کی ہے۔ فتح المجید میں شیخ الاسلام کے لڑکے نے، یعنی کہ پوتے نے جو ہے تفسیر کی ہے، ان کی تفسیر میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ شاید شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ اسے اشارہ کر رہے ہیں کہ 3 جگہ عبداللہ بن مسعود کی روایت 3 جگہ کون لے کر کے آئے ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح بخاری میں، اور تینوں جگہ پر کیا ہے جملہ؟ عبداللہ بن مسعود نے کیا کہا؟ ان کے حدیث میں کیا جملہ ہے کہ من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، جو مر گیا اور وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ ان تینوں جگہوں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے عبداللہ بن مسعود کا جملہ نقل کیا ہے اسی روایت میں، وَأَقُولُ، میں تفسیر کرتا ہوں کہ من مات وَهُوَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةِ، کہ جو آدمی اس حالت میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا کہاں جائے گا؟ وہ جنت میں جائے گا۔ یہ تفسیر امام بخاری نے کی ہے کہ توحید پر خاتمہ جنت میں ملنے کی ضمانت ہے، اور شرک پر خاتمہ کس کی ضمانت ہے؟ جہنم میں جانے کی ضمانت ہے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر کی، تینوں جگہ پر وہ قول ذکر کیا ہے بالتفصیل۔ ہمارے پاس موقع نہیں ہے پورا ذکر کرنے کا، ایک لمبی عبارت ہے وہ۔ آخری جو مسئلہ اس باب کا ہے، مسئلہ نمبر 11، اس باب میں شرک سے محفوظ رہنے والوں کی فضیلت بھی ثابت ہوئی ہے۔ حضرت جابر کی روایت میں صراحت آئی ہے کہ جو آدمی توحید پر جس کا خاتمہ ہوگا وہ کہاں جائے گا؟ جنتی ہوگا انشاءاللہ۔ اگر توحید پر انسان کا خاتمہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ اس کا خاتمہ بالخیر کہلائے گا، اور اس کی ابدی زندگی کیا ہوگی انشاءاللہ؟ بلا ریب بلا شک انشاءاللہ جو ہے کامیاب ہوگی اور جنت کا مستحق ہوگا۔ یہ چند آیات تھی اور چند حدیثیں تھیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں، اور یہ مسائل ہیں جو اس سے مستنبط ہوئے ہیں۔ یہ اس میں واضح ہوا کہ شرک کتنا قبیح جرم ہے۔ اظلم الظلم، سب سے بڑا جرم اس دنیا کا شرک باللہ ہے۔ اگر انسان کا اس پر خاتمہ ہو گیا تو وہ جہنم میں جائے گا، شرک اکبر کی بات ہے۔ اور شرک اصغر بھی اگر انسان کرتا ہے تو اس کی توحید ملیہ میٹ ہوتی ہے، اور ایسا آدمی بھی ان تینوں لوگوں کی روایت سے جو میں نے آپ کے سامنے اشارتاً ذکر کی ہیں، مجاہد فی سبیل اللہ، عالم دین اور غنی شخص، مالدار شخص، ان تینوں کی روایت سے عبرت پکڑنا چاہیے کہ ہماری توحید میں، اصل توحید میں اگر خلل نہیں آتا ہے تو شرک اصغر کے ذریعے توحید میں، ہماری اصل توحید پر شیطان کیا کرتا ہے؟ ضرب لگاتا ہے۔ اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، متنبہ رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے عمل کو اپنے لیے خالص کرے، ہمارا خاتمہ توحید پر کرے، ہمیں شرک اور اس کے ذرائع سے، اس کی قباحتوں سے اللہ محفوظ رکھے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے، ایمان پر قائم دائم رکھے، جب خاتمہ ہو ایمان و اسلام پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔